اب تم نہ اپنے نبی کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اپنے احادیث کی تصدیق کرو، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تصدیق کرو۔ اور بھائی تم کب تک اس شیعہ دشمنی میں اس تعصب میں، تم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا۔ تم یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز، جانے والی چیز ہے، کل قیامت کیا کرو گے؟ اب قیامت بلکہ اس دنیا میں اپنے بچوں کو کیا جواب دو گے؟ یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے بچے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، ان کو کیا جواب دو گے؟ اپنے نوجوانوں کو کیا جواب دو گے؟ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا میں تمہیں شرمندگی نہیں ہو رہی؟ واللہ تم شرمندہ ہو ہمارے سامنے، تو واللہ تم ہمارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان مسائل پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ تم شرمندہ ہو آخرت سے پہلے، ابھی آخرت آیا بھی نہیں، دنیا میں تمہیں خوب شرمندگی کا احساس ہے، تمہیں خوب شرم سے تم ابھی ڈوب مر رہے ہو، لیکن وہ بت جو تمہارے دل میں ہے، اس بت کو تم توڑ نہیں سکتے۔ ملاحظہ فرمائیے، اپنے بھائیوں کو مزید شرمائیں، ان کے شرمانے سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ شرما جائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں پہ اعتراض نہ کریں کہ تم عائشہ کو نہیں مانتے، تم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے، اوے تمہارے مولوی تم نے ازواج کو جھوٹ کر کے مطہر بنا دیا، نستجیر باللہ، یہ تمہارا مطہر ہے، یہ تمہارا مطہر ہے۔ دیکھو الموطا لمالک ابن انس الجزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، یہ کتاب باب ما جاء فی رضاعۃ الکبیر، رضاع کبیر کے باب، حدیث نمبر 12، ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال، عائشہ کو پسند ہوتا تھا کہ بعض مرد اس کے پاس آ جائیں، جو مرد اس کو پسند ہوتا تھا، عائشہ کو اچھا لگتا تھا کہ مرد اس کے پاس خلوت میں آ جائیں، فكانت تأمر اختها ام کلثوم بنت ابی بکر، اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر کو حکم دیتی تھی عائشہ کہ کیا کرو، وبنات اخیها، اور اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کو حکم دیتی تھی، ٹھیک ہے نا، حکم دیتی تھی کیا، ان یرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال، کہ وہ چاتی دے دیں۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپ میں دودھ نکال کے ان کو پلا دیں، نہیں، وہ کسی روایت میں نہیں، کپ، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رضاع کا مطلب ہی یہی ہے، التقام الثدی، التقام الثدی کیا بولتے ہیں کہ عورت کی جو چاتی ہے، پستان ہے، اس کو منہ میں لے لے، نپل انگلش میں بولتا ہے، نپل، اردو میں نپل کس کو بولتے ہیں؟ میں ذرا دیکھ لوں، بڑے آدمی کو، مثلا کوئی شخص 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، اس کو تم چاتی دے دو، کوئی عورت اس کو چاتی دے دیتی ہے، اس کا دودھ وہ پی لیتا ہے، اس سے وہ محرم نہیں بنتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 233، والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو، ولد بولتے ہیں عربی زبان میں بچے کو، چاہے وہ ذکر ہو یا اناس ہو، ذکر ہو یا انسا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے لفظ ولد مشترک ہے۔ والدات مائیں اپنے بچوں کو 2 کامل سال دودھ پلائیں، 2 کامل سال کتنے بنتے ہیں؟ 24 مہینے بنتے ہیں نا۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص مدت رضاعت تمام کرنا چاہتا ہے، تو پتہ یہ چلا اتمام الرضاعہ، کمال الرضاعہ کس میں؟ 2 سال میں۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ تو کیا پتہ چلا؟ دودھ پلانے کا مدت پورا جو ہے کیا، وہی 2 سال ہوتے ہیں۔ یہ سب کا ترجمہ یہی ہے، زیادہ آپ کا وقت نہ لیں۔ یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1، چاپ دار طیبہ، سنہ 1999 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 632 میں، والوالدات یرضعن، آیہ نمبر 233 سورہ مبارکہ بقرہ میں، ھذا ارشاد من اللہ تعالی للوالدات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والدات کے لیے کہ اولاد کو کمال الرضاعہ، وہی سنتان، کامل رضاعت دودھ پلائیں، وہ کیا؟ 2 سال۔ فلا اعتبار بالرضاعت بعد ذلك، اور اس کے بعد رضاعہ کا کوئی اعتبار، 2 سال کے بعد اگر دودھ دے دے کوئی تو اس سے کوئی محرم نہیں بنتا، رضاعہ حساب نہیں ہوتا۔ قال لمن اراد ان يتم الرضاعہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا
کہ یہ اس کے لیے جو رضاع کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، پوری مدت 2 سال ہے، اس کے بعد آپ بچے کو دودھ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے دودھ دے دیا تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محرمیت کا سبب نہیں بنتا۔ ترمذی نے بھی کہا باب ما جاء فی الرضاع لا تحرم الا فی الصغر دون الحولین، اس ترمذی میں ایک پورا باب ہے کہ بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے 2 سال سے چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت وہ محرم بن سکتا ہے رضاع کی سبب، بعد میں نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1، چھاپ مکتبہ قدوسیہ، خطیب الہند مولوی محمد جوناگڑی، کتاب چھپی ہے 2006 میں، اسی آیہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ۔ اچھا، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ مسئلہ رضاعت، یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے دودھ بائی پناہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے۔ اکثر ائمہ کا یہ مذہب ہے۔ ترمذی میں باب ہے کہ رضاع کی جو حرمت ثابت کرتی ہے وہ وہی ہے جو 2 سال سے پہلے کی ہو۔ پھر حدیث لائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا، تو عائشہ کا جو فرمان ہے، عائشہ کا جو فتویٰ ہے، جو کرتوت ہے، وہ رضاع کے مسئلے میں وہ قرآن کے خلاف ہے۔ کتاب مصنف عبد الرزاق میں جزء نمبر 7 چھاپ مکتبہ الاسلامی سنہ 1983 میں جو چھپی ہے، صفحہ نمبر 464 میں ایک باب لا رضاع بعد الفطام۔ فطام بولتے ہیں دودھ سے چھوٹنا، دودھ سے الگ ہونا، بچہ جب الگ ہو جاتا ہے، دودھ سے جب بچہ الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد رضاع جو ہے نا، رضاع نہیں ہوتی، اس سے محرمیت کا سبب نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بچہ 7 8 9 10 سال کا، اس کو آپ دودھ دیتے ہیں، وہ محرمیت کا سبب بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کو دکھائیں گے میرے محترم ناظرین کہ صحیح، اب قرآن کے خلاف تو ہم نے ثابت کر دیا عائشہ کا جو فعل ہے، اب سنت کے بھی خلاف ہے، سنت کے خلاف۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، تالیف محمد ابن سورہ الترمذی، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے 2005 بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 352 میں، باب ما جاء ان الرضاع لا تحرم الا فی الصغر دون الحولین، کہ رضاع جو ہے بچپن میں 2 سال سے پہلے محرمیت کا سبب بنتا ہے۔ ام سلمہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رضاع سبب محرمیت نہیں بنتا مگر اس وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے تو دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور فطام سے پہلے ہو، دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو۔ وَهَذَا بلی حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر صحابہ اسی پہ عمل کرتے تھے، ان الرضاع لا تحرم الا ما كان دون الحولین، کہ رضاع 2 سال سے پہلے جو اگر ہو تو محرمیت کا سبب ہے۔ وما كان بعد الحولین الكاملین فانه لا يحرم شيئا، بچہ جب 2 سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو رضاعت محرمیت کا سبب نہیں بنتا۔ کتاب ہے ترجمہ ترمذی، مترجم ہے مولوی ناظم الدین صاحب، چھاپ مکتبۃ العلم، اردو بازار، لاہور، پاکستان۔ ملاحظہ فرمائی، یہاں پر اسی حدیث کے ترجمے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضاعت کی حرمت صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اوکے، اب میرے محترم ناظرین، عائشہ کا یہ فعل سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ مزے کی یہ بات ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس بات سے منع فرمایا تھا۔ اب انہوں نے عائشہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ نے جو طغیان کیا تھا، کیونکہ اس کے ابا جی گورنر بنے، تو یہ تو آپ خود اندازہ لگائیے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب البخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، 2001 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 946 میں کتاب النکاح ہے۔ کتاب النکاح میں ایک باب ہے، بخاری نے ایک باب بنایا، باب من قال لا رضاع بعد الحولین، کہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتی،
لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تمام مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھیں، میں یہ حدیث بخاری کے دکھانے لگا ہوں، اور اس حدیث سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس بات سے خبردار کیا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتی، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دودھ دینے سے وہ محرم نہیں بنتا۔ اور عائشہ قرآن کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنے بہنوں کے ساتھ اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ اور اپنے بھانجیوں کے ساتھ وہ کیا خیانت کرتی تھی، وہی کہ بھائی ان نامحرموں کو ان کو چاتی دلاتی تھی، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ یہ فعل جو ہے نہ صرف عائشہ کی بہنوں میں، عائشہ کی بھتیجیوں میں، عائشہ کی بھانجیوں میں، یعنی ابو بکر کے بیٹیاں اور نواسیوں میں عام تھی، بلکہ عائشہ کی ماں بھی یہ فعل کراتی تھی، اس میں یہ بھی ہے۔ بخاری کی حدیث، عائشہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دخل علیہا وعندها رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک نامحرم شخص بیٹھے ہیں، رجل، نکرہ جو ہے نا، ایک نامعلوم، مجہول، نا آشنا شخص وہاں بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو تو مکے سے جانتے ہیں، اس کے بیٹوں کو جانتے ہیں، اب عائشہ کے کتنے بھائی وہ تو جانتے ہیں، اب یہ نامعلوم شخص کہاں سے ہے؟ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب بہت ہی برا لگا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غضبناک ہو گئے کہ یہ میرے عورت کے ساتھ یہ کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقالت انه اخی، عائشہ نے کہا یہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی رضاعت سے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرن من اخوانکن، خوب اچھی طرح سے سوچو کہ ہر ایک آپ کے بھائی نہیں بنتا، آپ کی ماں تو ادھر اس نے لائن لگا دی ہے، سب کو چاتی دے دو کہ عائشہ کے بھائی زیادہ سے زیادہ بن جائے، ہر ایک آپ کا بھائی نہیں بنتا۔ فإنما الرضاعة من المجاعة، رضاعہ جو ہے مجاعت ہے، مجاعت بولتے ہیں بھوک کو، کہ ایک بچہ بھوک لگتا ہے نا، بچے کو، ننا بچہ ہے، بھوک لگتا ہے اس کو، دودھ سے اس کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ بڑا آدمی ہے تو اس کا طعام کیا، اس کا کھانا کیا، بڑے آدمی کا کھانا دودھ نہیں ہے، بڑے آدمی کو کیا چاہیے، روٹی چاہیے، گوشت چاہیے، سبزی چاہیے، اناج چاہیے، ٹھیک ہے نا، اناج وغیرہ، دال وال وغیرہ، چاول، بریانی وغیرہ کھائیں گے تو پیٹ بڑھے گا، دودھ سے کہاں، وہ بھی کسی عورت کا دودھ 5 مرتبہ چوس بھی لو تو وہ بھر نہیں جاتا نا انسان کا۔ تو یہ بچوں کے لیے۔ اچھا، اس حدیث کی شرح بھی دکھائیں گے آپ کو۔ یہاں سے واضح طور پہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ دیکھا تھا کہ اس کی ماں نے یہ فعل انجام دیا، عائشہ کی ماں نے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ نے اپنی ماں کی کہ اس کوشش کو کہ اس نے عائشہ کے لیے رضاعہ کے ذریعے ایک بھائی بنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انکار کیا تھا، اس کو ابطال کیا تھا کہ رضاعہ کبیر کوئی چیز نہیں ہے، باطل ہے، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سختی سے منع کیا تھا۔ اب کیا ہوا میرے محترم ناظرین، قرآن سے منع ثابت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خود عائشہ کو ہم اس بات سے منع کرنا ثابت، اور پھر عقل کے سامنے، فطرت کے سامنے، غیرت کے سامنے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی عورت کی چاہتی، کوئی شخص دنیا میں اس طرح حاضر نہیں ہوتا اگر غیرت ہے، باعزت ہے، کہ اس کی بیٹی ایک نامحرم کو جو ہے چاتی دے دے۔ یہاں پہ میں امریکن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی شخص حاضر نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، کوئی عام آدمی امریکی ہو کہ اس کی جو وائف ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کی جو بیٹی ہے یا اس کی نواسی ہے، وہ ایک نامحرم شخص کو چاتی دے دے، کوئی یہ بہت ہی بے عزتی کی بات ہے، یعنی حتیٰ کفار کے پاس بھی یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں یہ حرام ہے، حدیث میں یہ حرام ہے، یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ تو عائشہ کا جو فتویٰ تھا بالکل یہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے سوائے شہوت رانی کے، سوائے یہ کہ یہ خاندان کا لوز خاندان تھا، عائشہ کا تربیت ان کا لوز تھا، وَإِلَّا یہ عزت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف ہے، اور صحیح حدیث بلکہ متواتر حدیث کے خلاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سمجھایا، یہ بات پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عائشہ کے خاندان میں یہ چیز عام تھی، یعنی اس کی والدہ بھی یہ فعل انجام دیتی تھی۔ اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ اردو میں اسی روایت کا، صحیح بخاری جلد نمبر 5، ترجمہ حافظ حماد صاحب کا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر، باب من قال لا رضاع بعد حولین، 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے، بخاری میں ارشاد باری تعالیٰ پوری 2 سال کیا کرو، پوری 2 سال مدت اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو، رضاعت توڑی ہو یا زیادہ، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگلے صفحے میں
عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک آدمی تھا، یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا۔ عائشہ نے کہا یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے، رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے۔ انما الرضاعۃ من المجاع، اب انما الرضاعۃ من المجاع اس کا شرح کیا ہے؟ میں اس کچھ کتب سے اس کا شرح آپ کو دکھاؤں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، متفق علیہ یہ حدیث، چاپ دار الفکر مسلم میں حدیث کتاب الرضاع صفحہ نمبر 668، حدیث 1455 میں یہ حدیث ادھر بھی موجود ہے، انما الرضاع من المجاع۔ اچھا مسلم میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب انما الرضاع من المجاع اس کا شرح کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب العین، یہ جو ایک عربی میں ایک عام سی بات ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کتاب العین والے نے اس کو حدیث کے طور پہ نہیں لایا، ایک عرب کے قول کے طور پہ لایا، کہ یعنی یہ شاید ایک مسئلہ تھا عربوں میں۔ کتاب العین جزء نمبر 1 میں وَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ أي إِذَا جَاعَ أَشْبَعَهُ اللَّبْنُ لَلطَّعَامِ، رضاع من المجاع، رضاع بھوک سے ہے۔ اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب جس شخص کی رضاعت ہوتی ہے وہ بچہ ہو، کہ وہ اس کو بھوک لگے تو اس کو دودھ ملے، اس کو بھوک لگے کھانا نہ ملے، کھانا ملے تو وہ رضاعت نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابو عبید قاسم بن سلام ہروی متوفى سنہ 224 کی کتاب غریب الحدیث، اس میں اس نے اس حدیث کو لے کے آیا ہے، انما الرضاع من المجاع، وہی حدیث اس نے نقل کیا بخاری والی، پھر اس کی شرح کیا۔ یہ تو بخاری سے پہلے والا عالم ہے نا، یہ عبد السلام ہروی ابو عبید، اس سے پہلے کا اس نے اس حدیث کی شرح کیا۔ الرضاع من المجاع کا کیا مطلب ہے؟ ان الذي اذا جاء كان طعامه الذي يشبعه انما هو الصبي الرضيع۔ رضاع من المجاع سے مراد یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، صبی ہو، بچہ ہو، ننھا ہو، رضیع ہو، دودھ پینے کی عمر میں ہو۔ فاما الذي يشبعه من جوعه الطعام فان ارضعتموه فليس ذلك بالرضاع، لیکن جس شخص کا کھانا دودھ نہیں ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ اس کا کھانا طعام ہے، کھانا ہے، وہ روٹی کھاتا ہے، وہ مکھن کھاتا ہے، انڈے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، تو اس کی رضا نہیں ہوتی، وہ آپ اس کو دودھ بھی دے دیں تو اس سے وہ محرم نہیں بنتا۔ فمعنى الحديث انما الرضاع ما كان بالحولين قبل الفطام، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رضا 2 سال سے پہلے ہوتی ہے، فطام سے پہلے، دودھ چھوٹنے سے پہلے رضا ہوتی ہے۔ یہ کتاب معالم السنن شرح سنن ابی داود تعلیف الخطابی البوستی متوفى 368، یہ بہت بڑے محدث تھے اور ان کے کتب بہت ساری ہیں مختلف اہل حدیث کے ہاں، یہ بہت محترم آدمی ہیں۔ یہ جو ہے جز نمبر 3 ہے معالم السنن کی رضاعی کبیر میں، انظر من اخوانکن فانما الرضاع من المجاع، اسی حدیث کو لا کر اس کی شرح کرتے ہیں۔ معناه ان الرضاع التي تقع بها الحرمه هي ما كان في الصغر، اس حدیث کا مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ سے فرمایا کہ رضاع مجاع سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اس کو کیا ہو گیا ہے ہمارے آپریٹر صاحب کو، ایک آدمی کو اس نے 4 لنک دے دیا بھائی، ایک آدمی 4-5 لنک سے آیا، پھر بعد میں مجھے کہتا ہے کہ یہ لنک کام نہیں کر رہا ہے۔ اور بھائی آپریٹر بھائی، اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ لنک کام نہیں کر رہا، یا اس کی اپنی وہ جھوٹ کہہ رہا آپ سے، ایک آدمی کو 2 لنک نہ دیا کرو، اس کا اپنا سسٹم خراب ہے، تم لنک ضائع کرتے ہو، پھر مجھے کہتے ہو مزید لنک بھیج دو۔ ایک آدمی کو اب دیکھو، میں دیکھو 1 2 3 4 5، ایک آدمی کو اس نے 5 لنک دے دیے، اس طرح نہ کیا کرو بھائی، ایک آدمی کو 1 لنک دے دو، اگر وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا تو اس کو مزید نہ دو، بولے بس ہمارے پاس یہی ہے۔ اچھا، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، رضیع وہ بچہ ہوتا ہے جس کا کھانا ہی ہے دودھ ہے۔ واما ما كان بعد ذلك في الحال التي لا تسد جوع اللبن ولا يشبع الا الخبز واللحم وما في معناهم من الثفل فلا حرمة له، لیکن جو شخص بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ دودھ نہیں پیتا، اس کا کھانا کیا ہے؟ روٹی ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی رضاعت ہوتی نہیں۔ اچھا، اور یہ بات بہت ساری کتابوں میں ہے، اسی حدیث کی جو ہے شرح، میں ایک فتح الباری آپ کو دکھا دوں، کیونکہ فتح الباری کا بڑا ان لوگوں کے ہاں اس کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، یہ حدیث الساری ہے، اس کا مقدمہ ہے، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، یہاں پہ وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ الرضاع من المجاعہ ام ممن يرضع لجوعه، الرضاع من المجاعہ کیا ہے؟ وہ بچہ ہے جو بھوک کی وجہ سے اس کو دودھ دیا جاتا ہے، بھوک لگے تو دودھ پی لے، ٹھیک ہے نا،
جو بھوک لگتا ہے تو اس ماں کا دودھ پی لیتا ہے، وہ اس بچے کی رضاع ہوتی ہے، وہ محرم بنتا ہے۔ پھر اسی فتح الباری میں جلد نمبر 10 چاپ دار الفکر میں یہاں پہ صفحہ نمبر 145 میں فَانظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، اس میں بڑی اس نے شرح دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ خوب دیکھ لو، خوب سوچو کہ تیرے بھائی کون ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ والمعنى تأملنا ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح دیکھو کہ کیا یہ رضاع جو ہوا ہے رضاع شرعی رضاع ہے یا شرعی رضاع نہیں ہے۔ اگر شرعی رضاع ہے تو دودھ اس کو ملا تو بھائی بنتا ہے۔ اچھا، فإنما الرضاع من المجاعة، أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته۔ کہتے ہیں وہ رضاع جو سبب محرمیت ہے وہ کون سے رضاع ہے؟ کہ بچہ ننھا ہو اور وہ دودھ پی لے تو دودھ پینے سے اس کی بھوک برطرف ہو، اس کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے۔ ایسی جو ہے نا، ایسے کو کیا کرتے ہیں؟ ایسے آدمی کو، ایسے بچے کو اگر دودھ دیا جائے تو وہ سبب محرمیت ہے۔ لا رضاعت الا المغنیہ عن المجاعة او المطعمہ من المجاعة، رضاعہ صرف وہی رضاع معتبر ہے جو بھوک دور کرے اور طعام کی جگہ، کھانے کی جگہ اس کو دودھ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سارے شواہد لیتے ہیں کہ شواہد لے آتے ہیں احادیث سے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وفی اعتبار ارضاع الکبیر انتہاک حرمت المرأة بارتضاع الاجنبی منها، کہتے ہیں کہ اگر ہم عائشہ کی طرح رضاع کبیر کا فتویٰ دے دیں تو اس میں عورت کی کیا بے عزتی ہے، کیونکہ اجنبی جب آتا ہے اسے چھاتی لے لیتا ہے لاطلاعہ علی عورتها ولو بالتقام ثدیها، اور اجنبی آدمی اس کی شرمگاہ کو اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ عورت کی پستان جو ہے اس کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ صرف تو وہ نیچے والا تو نہیں ہے نا، شرمگاہ پستان بھی شرمگاہ ہے عورت کی۔ عورت تو وہ دیکھ لیتا ہے جب التقام ثدیها، جب آپ اس کو پستان اس کے منہ میں ڈال دیں گی ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کو دیکھ لے گا، تو یہ عورت کی بڑی بے عزتی ہے خود حافظ بن حجر کہتے ہیں۔ تو عائشہ اسی کا تو فتویٰ دے دیتی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دو باتیں آپ سن لیں میرے محترم ناظرین، کہ یہاں پر رضاعہ سے مراد کیا ہے؟ رضاعہ سے مراد یہ ان کے جو بہت سارے آپ اب مولوی صاحب لوگ آئیں گے کہہ دیں گے کہ عائشہ کا یہ فتویٰ، وہ تو انکار تو نہیں کر سکتے کہ عائشہ یہ فتویٰ دیتی تھی، وہ یہ کہیں گے کہ عائشہ یہ فتویٰ دیتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کپ میں ڈال کے اس کی بہن یا اس کی بھتیجی اپنا دودھ کپ میں ڈال دے، کپ سے کوئی پی لے۔ تو میرے محترم ناظرین یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کپ میں عائشہ وہاں پہ کپ بھی چلتا تھا، بلکہ اس کو رضاعہ کہتے ہی نہیں ہے، بلکہ عائشہ کا فتویٰ یہ ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ چوس لے، منہ سے چوس لے، یہ فتویٰ دیتی تھی، شرط لگاتی تھی کہ منہ لگا کے وہ مرد حضرات اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بھتیجی کے ساتھ، اس کی بانجی کے ساتھ منہ لگا کے چوس لے خوب 4-5 دفعہ۔ یہ کتاب ہے کتاب العین، جزء ثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، رضاعہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ رضاعہ کا مطلب یہ ہے ای مص الثدی وشرب مص الثدی، رضاعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ چوسنا، ثدی کا چوسنا، پستان کا چوسنا، سینے کا چوسنا، چھاتی کا چوسنا۔ عائشہ کا خود بھی اپنا کیا فتویٰ ہوتا تھا؟ السنن الکبریٰ للبیہقی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 15646، صفحہ نمبر 755 میں یہ روایت ہے کس سے؟ عروہ ابن زبیر سے۔ عروہ ابن زبیر وہی ہے جس کی بہنیں عائشہ کے حکم پر اجنبیوں کو چھاتی دیتی تھیں۔ عروہ ابن زبیر کیونکہ عائشہ کی کیا ہے؟ عائشہ کی بانجا ہے، تو اسی کی بہنیں تو عائشہ کے حکم پر نامحرم مردوں کو اپنی چھاتی دیتی تھیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ کانت عائشہ لا تحرم المسۃ والمستین، عائشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا، نہیں زیادہ چوس لیں، زیادہ سے زیادہ چوس لیں۔ کتنے دفعہ چوس لیں؟ ولا تحرم الا 10 فصاعدا، کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ۔ منہ لگا دو، ایک دفعہ 2 دفعہ دودھ ختم ہو جائے تو کل آ جانا، ٹھیک ہے نا۔
اگلے دن آ جانا، اگلے دن آ جانا، تو منہ لگا لگا کے اس کو چوس لو 10 دفعہ. یہ کتاب موطأ مالک جلد نمبر 2، کتاب چھپی ہے سنہ 1425 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 2234 میں حدیث نمبر 2239 کے ذیل میں یہاں پہ ایک حدیث رضاعی کبیر کے متعلق، اس میں بحامش ہی ایضاً اس کہتے ہیں موطأ کے حامش میں یہ لکھا تھا، مالک نے اپنے کتاب کے حاشیے میں اس طرح لکھا تھا: الرضعات فی مذہب عائشہ التقام 10 مرات. رضعہ سے مراد عائشہ کے مذہب میں یہ ہے کہ پستان کو 10 دفعہ منہ میں پکڑ لے کوئی. یہ ابن ادریس شافعی کی کتاب تفسیر ہے، شوافع کا جو امام ہے محمد ابن ادریس الشافعی، چاپ دار التدمریہ سنہ 2006 میں چھپی ہے. والرضاع اسم جامع یقع علی المس او اکثر منها. رضا کا مطلب یہ چوسنا ہے، پستان کو چوسنا ہے. رضا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کب سے دودھ پی لیں تو یہ رضا کہلاتا ہی نہیں عربی میں. رضا کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ چوس لیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو یہاں پر ایک اور بات کا جواب دینا ضروری ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہلہ جو ایک عورت ہے وہ مولا حذیفہ کی وائف تھی، اس کو اجازت دیا تھا کہ وہ اپنے سالم کو، سالم ایک اجنبی مرد تھا جس کو اس کے شوہر نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو اس کو اجازت دیا تھا کہ اس کو وہ دودھ دے دے، پستان دے دے، حالانکہ سالم کا عمر زیادہ تھا، تو عائشہ اسی پہ عمل کرتا تھا. تو یہ بات جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے. جب قرآن نے فرما دیا ہے کہ لمن اراد ان حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، تمام مدت رضاعت کیا 2 سال ہے، تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اور پھر جب ان کا سنت متواترہ ثابت ہے کہ انہوں نے عائشہ سے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہے کہ یہ کہ 2 سال کے بعد رضاع نہیں ہوتی، وہ رضا انما الرضاع من المجاعہ، وہ کیسے اپنے سنت متواترہ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے سکیں؟ تو بالکل ایک تہمت، ایک بہتان ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چیز جو فطرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، اس کا بھی میں آج ذکر کرتا چلوں میرے محترم ناظرین، کہ عائشہ کا ادعا یہ تھا کہ یہ قرآن میں بھی اس کی آیت موجود ہے لیکن اس کو بکری کہا گئی ہے، اس کو بکری کہا گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ چھپی ہے کتاب سنہ 1424 میں، 2003 دارالفکر بیروت میں. یہاں پہ باب الرضاع الکبیر صفحہ نمبر 453 میں عائشہ کہتی ہیں، حدیث نمبر 1944، یہ حدیث مسلم میں ہے 1452، سنن ابی داود میں ہے 2062، ترمذی میں ہے 1153، نسائی میں 3304. تو یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا، عائشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم، رجم کی آیت قرآن میں موجود تھی. ورضاعۃ الکبیر 10، قرآن میں آیت موجود تھا کہ رضاعۃ الکبیر 10، نامحرم مرد کو 10 دفعہ چاتی دے دو. اچھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، اور یہ میرے بستر کے نیچے قرآن میں لکھا ہوا پڑا تھا، میرے بستر کے نیچے. اور یہ اس کا اتنا اعتراف ہے کہ قرآن کے نیچے رکھ کے یہ سوتی تھی، قرآن کو نیچے رکھ کے اپنے بستر کے نیچے رکھ کے یہ سوتی تھی. ہاں، ایسے ہی عورت جو ہے نا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑتی ہے. وہ جو قرآن کا احترام کرتے والے لوگ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لڑ سکتے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموتہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مصروف ہو گئے تھے، دخل داجن فاکلها انما نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم مشغول ہو گئے، بکری نے آیا، بکری آئی ہے اور بکری نے وہ قرآن کہا گئی ہے، وہ آیات جو ہے ضائع ہو گئے۔ اچھا یہ ہے عائشہ کا تماشا۔ اچھا بہت مہربانی آپ سب کا۔ اب جو ہے نا